السلام علیکم ناظرین، آج میں نماز اشراق کا بیان کر رہا ہوں۔ متعدد احادیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں تمام دن کے تیرے کام بنا دیا کروں گا۔ حوالہ احمد۔ تنبیہ الغافلین میں ایک حدیث لکھی ہے کہ نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے، فرشتوں کی محبوب چیز ہے، انبیاء کی سنت ہے، اس سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، یہ ایمان کی جڑ ہے، بدن کی راحت ہے، دشمن کے لیے ہتھیار ہے، نمازی کے لیے سفارش ہے، قبر میں چراغ ہے اور اس کی وحشت میں دل بہلانے والی ہے، منکر نکیر کے سوال کا جواب ہے اور قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے اور اندھیرے میں روشنی ہے، جہنم کی آگ کے لیے آڑ ہے، اعمال کی ترازو کا بوجھ ہے، پل صراط پر جلدی سے گزرنے والی ہے، جنت کی کنجی ہے۔ حافظ ابن جہر رحمۃ اللہ علیہ نے منبہات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرے، اوقات کی پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کرے، حق تعالی جل شانہ 9 چیزوں کے ساتھ اس کا اکرام فرماتے ہیں۔ اول یہ کہ اس کو خود محبوب رکھتے ہیں، دوسرے تندرستی عطا فرماتے ہیں، تیسرے فرشتے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، چوتھے اس کے گھر میں برکت عطا فرماتے ہیں، پانچویں اس کے چہرے پر صلح کے انوار ظاہر ہوتے ہیں، چھٹے اس کا دل نرم فرماتے ہیں، ساتویں وہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا، آٹھویں جہنم سے نجات فرما دیتے ہیں، نواں جنت میں ایسے لوگوں کا پڑوسی نصیب ہوگا جن کے بارے میں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون آیات وارد ہوئی ہے، یعنی قیامت میں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز دین کا ستون ہے اور اس میں 10 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1 چہرے کی رونق ہے، نمبر 2 دل کا نور ہے، نمبر 3 بدن کی راحت اور تندرستی کا سبب ہے، نمبر 4 قبر کا انس یعنی چاہ ہے، پانچواں اللہ کی رحمت اترنے کا ذریعہ ہے، چھٹا آسمان کی کنجی ہے، ساتواں اعمال ناموں کی ترازو کا وزن ہے کہ اس نے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، نمبر 8 اللہ کی رضا کا سبب ہے، نمبر 9 جنت کی قیمت ہے اور 10 دوزخ کی آڑ ہے۔ جس شخص نے اس کو قائم کیا اس کے دین کو قائم رکھا اور جس نے اس کو چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا۔
ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا نور ہے، نماز سے اپنے گھروں کو منور کرو۔ بہرحوالہ جامع الصغیر۔ اور یہ تو مشہور حدیث ہے کہ میری امت قیامت کے دن وضو اور سجدے کی وجہ سے روشن ہاتھ پاؤں والی، روشن چہرے والی ہوگی۔ اسی علامت سے دوسری امتوں سے پہچانی جائے گی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب آسمان سے کوئی بلا آفت نازل ہوتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ بحوالہ جامع الصغیر۔ متعدد احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ سجدے کے نشان کو جلائے، یعنی اگر اپنے اعمال بد، برے کام کی وجہ سے وہ جہنم میں بھی داخل ہوگا تو سجدے کا نشان جس جگہ ہوگا اس پر آگ کا اثر نہ ہو سکے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے اور صدقہ اس کو کمر توڑ دیتا ہے۔ بحوالہ جامع الصغیر۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ نماز شفا ہے۔ دوسری جگہ اس کے متعلق ایک قصہ نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالی ایک مرتبہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا پیٹ میں درد ہے؟ عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ بحوالہ ابن کثیر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنت کو خواب میں دیکھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے جوتوں کے گھسیٹنے کی آواز بھی سنائی دی۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا وہ خصوصی عمل کیا ہے جس کی وجہ سے جنت میں بھی تو دنیا کی طرح سے میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا؟ عرض کیا کہ رات دن میں میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کرتا ہوں، اس کے بعد تحیات الوضو کی نماز جتنی مقدر ہو پڑھتا ہوں۔ بحوالہ فتح۔ سفیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ صبح کی نماز کو چھوڑنے والے کو ملائکہ یعنی فرشتے او فاجر گناہگار سے پکارتے ہیں، اور جوہر کی نماز چھوڑنے والے کو او خاسر یعنی ٹوٹے والے سے، اور عصر کی نماز چھوڑنے والے کو عاصی یعنی گناہگار سے، اور مغرب کی نماز چھوڑنے والے کو کافر سے، اور عشاء کی نماز چھوڑنے والے کو او معیّ یعنی اللہ کا حق ضائع کرنے والا یعنی برباد کرنے والا پکارتے ہیں۔ بحوالہ غلیظ المواعظ۔ علامہ شرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مصیبت ہر آبادی سے ہٹا دی جاتی ہے کہ جہاں کے لوگ نمازی ہوں، جیسا کہ ہر اس آبادی پر نازل ہوتی ہے جہاں کے لوگ نمازی نہ ہوں۔ ایسی جگہوں پر زلزلوں کی آنا، بجلیوں کا گرنا، مکانوں کا دھنس جانا، کچھ بھی
नामुमकिन बात नहीं, और कोई ये ख्याल ना करे कि मैं तो नमाजी हूँ, मुझे दूसरों से क्या गर्ज, इसलिए कि जब बला नाजिल होती है तो आम हुआ करती है। खुद हदीस शरीफ में मज़कूर है कि किसी ने सवाल किया कि हम लोग ऐसी सूरत में हलाक हो सकते हैं कि हम में सुलह मौजूद हों। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हाँ, खबासत यानी बुराई का गलबा हो जाए, इसलिए कि उनके जिम्मे ये भी ज़रूरी है कि अपनी वुसअत के मुआफिक दूसरों को बुरी बातों से रोके और अच्छी बातों का हुक्म करे। बाहवाला लबा केहुल अनवार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया गया है, जो शख्स नमाज को कजा कर दे वो बाद में पढ़ भी ले, फिर भी अपने वक्त पर ना पढ़ने की वजह से एक हुकूक यानी जहन्नम में जलेगा, और हुकूक की मिकदार 80 साल की होती है, और एक साल 360 दिन का, और क़यामत का एक दिन 1000 वर्ष के बराबर होगा। इस हिसाब से एक हुकूक की मिकदार 2,88,00,000 वर्ष हुई। फ़ायदा: हुकूक के माने लुगत यानी डिक्शनरी में बहुत ज़्यादा अमाना के हैं। अक्सर हदीसों में उसकी यही मिकदार आई जो ऊपर गुजरी, यानी 80 साल। दुर्र मंसूर में मुत्तहिद रिवायत से यही मिकदार मनकूल है। हज़रत अली ने हिलाल हिजरी यह नाम कहीं हिलाल हिजरी और कहीं बिलाल हिजरी आया है से दरियाफ्त फरमाया कि हुकूक की क्या मिकदार है। उन्होंने कहा कि हुकूक 80 साल का होता है और हर 12 महीने का, और हर महीना 30 दिन का, और हर दिन 1 साल का। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ताला से भी सही रिवायत से 80 साल मनकूल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने खुद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही नकल किया है कि एक हुकूक 80 साल का होता है, और एक साल 360 दिन का, और एक दिन तुम्हारे दिनों के एतबार से यानी दुनिया के मुआफिक 1000 दिन का है। यही मजमून हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाया है। इसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि इस भरोसे पर नहीं रहना चाहिए कि ईमान की बदौलत जहन्नम से आखिर निकल ही जाएंगे। इतने साल यानी 2,88,00,000 साल जलने के बाद निकलना होगा, वो भी जब ही कि कोई और वजह ज़्यादा पड़े रहने की ना हो। इसके अलावा और भी कुछ मिकदार इससे कम व ज़्यादा हदीस में आई हैं, मगर अव्वल तो ऊपर वाली मिकदार कई हदीसों में आई है, इसीलिए ये मुक़द्दम है। दूसरे ये भी मुमकिन है कि
آدمیوں کی حالت کے اعتبار سے کم و بیش ہو۔ حضرت ابولیث سمرقندی نے قرۃ العیون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے اور اس کو اس میں جانا ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہو کہ اے اللہ ہم میں کسی کو شقی یعنی بدبخت محروم نہ کر۔ پھر فرمایا، جانتے ہو شقی محروم کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے استغفار پوچھنے پر ارشاد فرمایا کہ شقی محروم نماز کا چھوڑنے والا ہے، اس کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ دیدہ و دانستہ یعنی جان بوجھ کر بلا اجر نماز چھوڑنے والے کی طرف حق تعالیٰ شانہ قیامت میں التفات یعنی توجہ ہی نہ فرمائیں گے اور عذاب علیم یعنی دکھ دینے والا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں نقل کیا ہے کہ 10 آدمیوں کا خاص طور پر عذاب ہوگا، من جملہ ان میں نماز چھوڑنے والا بھی ہے کہ اس کے ہاتھ باندھے ہوں گے اور فرشتے منہ اور پشت یعنی پیٹھ پر ضرب لگا رہے ہوں گے۔ جہنم کہے گی کہ میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، نہ میں تیرے لیے نہ تو میرے لیے۔ دوزخ کہے گی کہ آ جا میرے پاس، آ جا تو میرے لیے ہے میں تیرے لیے۔ یہ بھی نقل کیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی جنگل ہے جس کا نام ہے لم۔ اس میں سانپ ہیں جو اونٹ کے گردن کے برابر موٹے ہیں اور ان کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت یعنی دوری کے برابر ہے۔ اس میں نماز چھوڑنے والوں کو عذاب دیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک میدان میں جس کا نام جبل حزن یعنی رنج و غم کا گڑھا ہے، وہ بچھوؤں کا گھر ہے اور ہر بچھو کھچڑ کے برابر بڑا ہے۔ یہ بھی نماز چھوڑنے والوں کو ڈسنے کے لیے ہے۔ ہاں مولا کریم معاف فرما دے تو کون پوچھنے والا ہے، مگر کوئی معافی چاہے بھی تو۔ ابن حجر مکی نے زواجر میں لکھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا بھائی دفن میں شریک تھا، اتفاق سے دفن کرتے ہوئے ایک تھیلی قبر میں گر گئی۔ اس وقت خیال نہیں آیا، بعد میں یاد آئی تو بہت رنج ہوا، چپکے سے قبر کھود کر نکالنے کا ارادہ کیا۔ قبر کو کھولا تو آگ کے شعلوں سے بھر رہی تھی۔ روتا ہوا
ماں کے پاس آیا اور حال بیان کیا اور پوچھا کہ یہ کیا بات ہے۔ ماں نے بتایا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا کر دیتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں اس شخص کا جو نماز نہ پڑھتا ہو اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ دن بغیر نماز کے نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ دین بغیر نماز کے نہیں ہے۔ نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسا آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ فائدہ: جو لوگ نماز نہ پڑھ کر اپنے کو مسلمان کہتے ہیں یا حمیت اسلامی کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر ذرا غور کر لیں اور جن اسلاف یعنی بزرگوں کی کامیابی تک پہنچنے کی خواب دیکھتے ہیں ان کے حالات کی بھی تحقیق کریں کہ وہ دین کو کس مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، پھر دنیا ان کے قدم کیوں نہ چومتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس کا علاج تو ہو سکتا ہے مگر چند روز آپ نماز نہ پڑھ سکیں گے؟ انہوں نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص نماز نہ پڑھے وہ اللہ جل شانہ کے یہاں ایسی حالات میں حاضر ہوگا کہ حق تعالی شانہ اس پر ناراض ہوں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں نے کہا 5 دن لکڑی پر سجدہ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ 1 رکعت بھی اس طرح نہیں پڑھوں گا۔ عمر بھر بینائی کو صبر کر لینا ان حضرات کے یہاں اس سے سہل تھا کہ نماز چھوڑیں، حالانکہ اس عذر کی وجہ سے نماز کا چھوڑنا بھی جائز تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخر زمانے میں جب برچھا مارا گیا تو ہر وقت خون جاری رہتا تھا اور اکثر اوقات غفلت رہتی تھی، حتیٰ کہ اسی حالات میں وصال بھی ہو گیا۔ مگر بیماری کے ان دنوں میں جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کو ہوشیار کیا جاتا اور نماز کی درخواست کی جاتی۔ وہ اسی حالات میں نماز ادا کرتے اور یہ فرماتے کہ ہاں ضرور جو شخص نماز نہ پڑھے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ہمارے یہاں بیمار کی خیر خواہی یعنی بھلائی چاہنا، راحت رسانی یعنی آرام پہنچانا اس میں سمجھی جاتی ہے کہ اس کو نماز کی تکلیف نہ دی جائے، بعد میں فدیہ دے دیا جائے گا۔ ان حضرات کے یہاں خیر خواہی یہ تھی کہ جو عبادت بھی چلتے چلتے کر سکے، دریس یعنی کوتاہی نہ کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم مانگا کہ کاروبار میں مدد کرے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 غلام ہیں، جو پسند ہے لے جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا آپ ہی پسند فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق فرمایا کہ اس کو لے لو، یہ نمازی ہے مگر اس کو مارنا نہیں، ہمیں نمازیوں کے مارنے کی ممانعت ہے۔ اس قسم کا واقعہ ایک اور صحابی ابو الہیثم کے ساتھ بھی ہوا۔ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام مانگا تھا۔ اس کے بالمقابل ہمارا ملازم نمازی بن جائے تو ہم اس کو تان کرتے ہیں اور حماقت سے اس کی نماز سے اپنا حرج سمجھاتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ غلبہ حال ہوا، یعنی ایسی حالات ہو گئی کہ عقل پوری طرح کام نہیں کرتی تھی، ہوش و حواس پوری طرح درست نہ تھے، تو 7 روز تک گھر میں رہے، نہ کھاتے تھے، نہ پیتے تھے، نہ سوتے تھے۔ شیخ کو اس کی اطلاع کی گئی، دریافت کیا کہ نماز کے اوقات تو محفوظ رہتے ہیں، یعنی نماز کے اوقات کا تو اہتمام کرتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ نماز کے اوقات بے شک محفوظ ہیں۔ فرمایا الحمدللہ لم یجعل للشیطان علیہ سبیلا، یعنی تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے شیطان کو اس پر مسلط نہ ہونے دیا۔ اللہ اکبر۔